بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدوفم کا سبق نمبر 15 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ اپنی بات کو اتمام تک لے کر جائیں گے جو ہم نے کل شروع کی تھی، اور ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے عقل کی دو طرح کی قسمیں آتی ہیں، ایک ہے عقل عملی اور دوسری ہمارے پاس آتی ہے عقل نظری۔ عقل عملی سے مراد ہے کہ ما ینبغی ان یعمل، اور عقل نظری سے ہماری مراد ہے کہ ما ینبغی ان یعلم، کہ جس کو معلوم کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو قسمیں ہم نے بیان کی، اور پھر ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ آج بھی ہم بیان کریں گے۔ کل بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ عقل عملی کے بارے میں ہوگی، عقل نظری کے بارے میں نہیں ہوگی۔ پھر سوال ہم نے 4 قسم کے اٹھائے تھے، جن میں سے 2 سوالات کو ہم نے کل بیان کیا، اور باقی 2 سوالات کو انشاءاللہ آج بیان کر کے اپنی بحث کو اتمام تک لے کر جائیں گے۔ اس درس کے حوالے سے ہمارے سامنے کچھ اہم نکات آتے ہیں۔ مجھے ہے کہ حسن و قبح کے دوسرے معنی کا جو مدرک ہے وہ عقل نظری ہے۔ چونکہ ہم نے معنی کے حوالے سے تفسیر بیان کرنا شروع کی تھی، ہم نے کہا تھا جو ہمارے سامنے حسن و قبح کے 3 طرح کے معنی آتے ہیں، تو ان میں سے جو پہلا معنی ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کا مدرک کیا ہے، عقل نظری، فقط آپ کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے کمال اور نقص کے بارے میں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ دوسرے معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا مدرک بھی عقل نظری ہے، پہلے معنی کی طرح۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصلحت اور مفسدہ کا علم ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق جاننا انسان کی طبیعت کا خاصا شمار ہوتا ہے، یعنی فقط علم کی حد تک، فقط تھیوری اور نالج کی حد تک جو ہے وہ اس کا علم حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز میں موجود نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ مصلحت و مفسدہ کا علم حاصل کرنے کے بعد یہ انسان میدان عمل میں وارد ہوتا ہے، اور بعض موارد میں عقل عملی کے مطابق فعل اور ترک کا حکم لگاتا ہے، جس طرح ہم نے پہلے معنی کے بارے میں کہا تھا۔ ابتدا عقل نظری سے ہے۔ عقل نظری جب آپ کو علم حاصل ہو جائے گا، پھر آپ اگلے مرحلے میں اس عقل نظری کی مدد سے کیا ہوں گے، عقل عملی کے میدان میں وارد ہوں گے۔ فرماتے ہیں دوسرے مرحلے میں ایسا ہوتا ہے، پہلے مرحلے میں وہ عقل نظری ہی ہوتا ہے جس طرح کہ پہلے معنی کو بیان کیا تھا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل دوسرے معنی کے اعتبار سے۔ فرماتے جہاں تک تعلق ہے حسن و قبح کے تیسرے معنی کا، فرماتے تیسرے معنی کے لحاظ سے یہ صرف عقل عملی ہوتا ہے، اس میں عقل نظری ہوتا نہیں، یعنی پہلے معنی میں عقل نظری ہے پھر عقل عملی، دوسرے معنی میں عقل نظری ہے پھر عقل عملی، جبکہ تیسرے معنی میں جو ہے فقط اور فقط عقل عملی ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ما ینبغی، عقلاء یہ کہتے ہیں نا کہ ما ینبغی ان یفعل، اس کو انجام دینا چاہیے تاکہ تیری تعریف کی جائے، اور اس کو ترک کر دینا چاہیے تاکہ تیری مذمت کی جائے۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ یہ صرف عقل عملی ہوگا، عقل نظری نہیں ہوگا۔ یہاں تک بات ہوگی ہماری مکمل جو ہم نے سوال اٹھایا تھا۔ اب بیان کرنے جا رہے ہیں تیسرے سوال کو۔ تیسرا سوال ہم یہاں پہ کیا اٹھائیں گے کہ عقل عملی کا حسن و قبح کا حکم دینے کا معنی کیا، اگرچہ ہم اس کا جواب کل دے چکے ہیں، لیکن یہ سوال ہم یہاں پہ آج پھر اٹھا رہے ہیں کہ عقل عملی کا جو ہم کہتے ہیں کہ حسن و قبح کا حکم دیتا ہے، اس حکم کا معنی کیا ہے؟ آیا اس کی مراد وہ زجر والی ہے جس طرح ہم بیان کرتے ہیں، یا اس کی مراد کوئی اور ہے؟ فرماتے اس کی مراد امر و نہی اور بحث و زجر نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب فقط اور فقط کیا ہے، ادراک کرنا ہے، اور کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔ البتہ یہ ادراک کے کام کرتا ہے، انسان کے اندر تشویق پیدا کرتا ہے کہ اس کام کو انجام دیا جائے، یعنی اس کے ارادے کو پروان چڑھاتا ہے یہ ادراک، اور یہ کبھی کبھار ایسا تشویق اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان عمل یا ترک کی جانب چل پڑتا ہے۔ تو گویا کہ یہ زمینہ سازی فراہم کرتی ہے انسان کے لیے، اور اس کو بیان کرتی ہے کہ ہاں تمہیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ادراک ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ ادراک عقلی انسان کو عمل کی جانب اٹھا کر لے جانے والا ہوتا ہے، یعنی خود انسان جو براہ راست عمل کی جانب نہیں بڑھتا، بلکہ یہ جو اس کے جانب اس کے پاس ادراک عقلی ہوتا ہے، جو اس کے پاس عقل نظری ہوتی ہے، یہ اس کو آمادہ کرتی ہے عمل کے کرنے پر۔ بس یہ جو عقل حسن و قبح کا ادراک کر رہی ہے، ہم اس کو بعث و زجر اور امر و نہی کا نام نہیں دے سکتے، بلکہ فقط اور فقط ادراک ہے، اور یہ تسمیم کا کام دے گا، انسان کو مصمم کرنے والا ہوگا۔ یہ ہوگا تیسرے سوال کا جواب۔ اور چوتھا سوال ہمارے سامنے یہ اٹھتا ہے کہ علم اصول میں جب ہم احکام عقلیہ بار بار کہیں گے یا کہہ رہے ہیں، اس احکام عقلیہ سے ہماری مراد کیا ہے؟ آیا اس سے مراد عقل نظری ہے یا اس سے مراد عقل عملی ہے؟ کیونکہ ہم نے 2 قسمیں بیان کیا، عقل نظری، عقل عملی، ان دونوں میں سے ہماری مراد کون سی ہے؟ فرماتے اب تک جتنی ابحاث ہم نے بیان کر دی، اور آج انشاءاللہ جو ہم آگے مزید بیان کریں گے، فرماتے تمام ابحاث سے تو یہی واضح ہو رہا ہے کہ ہماری مراد عقل عملی ہے، یعنی ہماری گفتگو عقل عملی کے بارے میں ہے،
ہماری گفتگو عقل نظری کے بارے میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل نظری میں صرف ادراک ہوتا ہے، لیکن عقل عملی میں عمل ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا مقصد عمل ہے، کیونکہ ہم نے حکم عمل عقل کے مطابق عمل کرنا ہے کہ حسن و قبح کو ہم نے درک کر لینے کے بعد ہم نے عمل کے میدان میں وارد ہونا ہے، لہٰذا ہماری مراد عقل عملی ہوگی، ہماری مراد عقل نظری نہیں ہوگی۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پہ میں جناب فاضل نراقی کا ایک اور نقل کرنا چاہوں گا۔ کیا کہتے ہیں وہ اپنی کتاب میں عقل نظری اور عملی کی جب بحث بیان فرماتے ہیں، اس میں جناب ابن سینا کا ایک اور نقل کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ابن سینا کے نزدیک جتنے بھی فضائل ہیں اور جتنے بھی رذائل ہیں، ان کے سارے جو ادراکات ہیں، ان میں بنیادی کردار عقل عملی کا ہوتا ہے۔ یہ بات بیان کرتے ہیں، اور بحث کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام ادراکات اور ارشادات عقل نظری کے باب سے ہیں۔ یعنی پہلے تو کہہ رہے ہیں جناب ابن سینا کا قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ جتنے بھی ادراکات ہیں وہ سارے کے سارے عقل عملی سے مربوط ہیں، لیکن خود بحث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ادراکات ہیں وہ عقل نظری کے باب سے ہیں۔ یعنی یہ تھوڑا سا انہوں نے بہرحال اپنے قول میں مشوش ہوئے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ عقل نظری سے مراد یہ ہے کہ جو میدان علم و عمل دونوں کو شامل ہو، ہماری مراد یہ ہے۔ لیکن جہاں تک عقل عملی کا تعلق ہے تو وہ صرف افعال کی انجام دہی سے مربوط ہے، ان میں ادراک نہیں ہوتا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عقل نظری میں دو چیزیں آتی ہیں، اس میں ما ینبغی ان یعلم بھی آتا ہے، اور اس میں ما ینبغی ان یفعل بھی آتا ہے، اس میں علم بھی آتا ہے، اس میں عمل بھی آتا ہے۔ لیکن جو عقل عملی ہے وہ صرف پریکٹیکل ہے، وہ صرف عمل کی انجام دہی، یعنی جب آپ نے کام کرنا ہے تب عقل عملی کی نوبت آئے گی، جب تک آپ نے کام نہیں کرنا عقل نظری میں علم بھی آ جائے گا، عقل نظری میں عمل بھی آ جائے گا۔ البتہ وہ کہتے ہیں کہ عقل عملی میں ادراک نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ یہاں تک بات ہوگی جناب فاضل نراقی کی مکمل۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کلام مجھے تھوڑا سا عجیب معلوم ہوا ہے، اور مجھے یہاں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی مراد کیا ہے۔ ایک جانب سے وہ سارا جو منبع اور قرار دے رہے ہیں وہ عقل عملی کو قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب سے وہ عقل نظری کو بیان کر رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ غور کیجیے، بات کو سمجھیے گا کہ ہمارے نزدیک دو طرح کی عقل نہیں ہے کہ ایک کو عقل عملی کا نام دے جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا، اور دوسری کو عقل نظری کا نام دے، بلکہ ہمارے پاس ایک ہی طرح کی عقل ہے کہ جس کے آگے دو طرح کے مدرکات ہیں، ایک مدرک کا نام عقل نظری اور دوسرے مدرک کا نام عقل عملی ہے۔ فرماتے دو طرح کے مدرک ہمارے پاس ہیں۔ اگر تو عقل نظری ہی ادراک اور عمل کو شامل ہوا تو فرماتے اس صورت میں پھر عقل عملی کا معنی کیا ہے؟ یعنی جب آپ نے کہہ دیا کہ عقل نظری میں علم بھی آ جائے گا، عمل بھی آ جائے گا، فرماتے پھر عقل عملی کا یہاں پہ کوئی فائدہ موجود نہیں ہوگا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد مصنف فرماتے ہیں ہاں البتہ ایک اعتبار سے ہم جناب فاضل نراقی کی گفتگو کی توجیہ کر سکتے، وہ کیا کہ ان کی عقل عملی سے مراد وہی عمل کی تصمیم اور وہی کر گزرنے کی تشویق اور ارادہ ہو، اور وہی زمینہ سازی اور انسان کے ذہن کو آمادہ کرنا ہو جو ہم نے پہلے بیان کیا۔ فرماتے ممکن ہے کہ ان کی یہ والا معنی مراد ہو، البتہ فرماتے اس صورت میں عقل عملی کا جدید معنی میں ظہور ہوگا، لیکن جو معنی مشہور ہے فرماتے اس معنی سے خارج ہو جائے گا، ایک نئی اصطلاح وقوع پذیر ہو جائے گی۔ یہ جناب خلاصہ ہے آج کے اس سارے درس کا اور ہمارے گزشتہ ابحاث کا۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ فرماتے ہیں وَقَذَا الْمُرَادُ مِنَ الْعَقْلِ الْمُدْرِكِ لِلْحُسْنِ وَالْقُبْحِ بِالْمَعْنَى الثَّانِي هُوَ الْعَقْلُ النَّظْرِي۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے حسن و قبح کے تین معنی ہیں، ان تین معنی میں سے اگر پہلے معنی کو دیکھیں تو اس اعتبار سے جو حسن و قبح کا ادراک ہے فرماتے وہ ادراک ہم نے کہا تھا عقل نظری کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَقَذَا، قضا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ہم نے پہلے بیان کیا پہلے معنی کے بارے میں وہی بات ہم دوسرے معنی میں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ والی عقل جو حسن و قبح کا ادراک کرتی ہے، لیکن کون سا والا حسن و قبح؟ جو دوسرے معنی میں ظہور رکھتا ہے، ملائمت و منافرت والے معنی میں۔ فرماتے ہیں وہاں پر جو ہم عقل کی بات کرتے ہیں اس سے مراد عقل نظری ہے، عقل عملی نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمُلَائِمَةَ وَعَدَمَهَا أَوِ الْمَصْلَحَةَ وَالْمَفْسَدَةَ، مصلحت و مفسدہ جیسا کہ ہم نے جناب کوششی کا نظریہ بیان کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا ملائمت اور مصلحت ایک ہی چیز ہے۔ فرماتے ہیں ملائمت کا ہونا اور ملائمت کا نہ ہونا، مصلحت کا ہونا مفسدہ کا ہونا، فرماتے ہیں ایسی چیزیں ہیں کہ مما ینبغی ان یعلم، کہ ان کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصلحت کیا ہے، مفسدہ کیا ہے، ملائمت کیا ہے اور منافرت کیا ہے۔ وَيَسْتَتْبِعُ ذَلِكَ،
ادراک انہ ینبغی الفعل او الترک علی طبق ما علم، فرماتے دوسرے مرحلے میں پھر اس کی اتباع کرے گا وہ والا ادراک کہ جو ہمارے لیے بیان کرے گا کہ ہاں اس کو بچا لانا چاہیے یا اس کو ترک کرنا چاہیے، البتہ علی طبق ما علم، اسی علم کے مطابق جو تمہیں عقل نظری کی صورت میں حاصل ہوئی، جو علم تمہیں پہلے حاصل ہوا تھا اس عقل نظری کی بنیاد پر اب ہم اگلے مرحلے میں وارد ہوں گے عمل کے میدان میں۔ جس طرح ہم نے پہلے معنی کے بارے میں بیان کیا تھا ویسے ہی دوسرے معنی میں بھی آ جائے گا۔ آگے فرماتے وَمِنَ الْعَجِیب، فرماتے ہیں بہت ہی عجیب سی بات ایک میں یہاں پہ بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ کس کی ہے؟ فرماتے مَا جَاءَ فِی جَامِعِ السَّعَادَاتِ جلد اول صفحہ 59، المطبوع بنجف سنہ 1368، فرماتے ہیں کہ جناب جامع السعادات میں جو فاضل نراقی نے اپنی گفتگو بیان کی، فرماتے وہ بہت عجیب ہے۔ فرماتے اذ یقول ردًا علی الشیخ الرئیس خریت هذه الصنعہ، فرماتے ہیں جو جناب شیخ رئیس کو تصر ہیں جو کہ اس صنعت کے یعنی عقل نظری اور عقل عملی کے سب سے پہلے جنہوں نے بحث کو بیان کیا جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ، فرماتے ہیں ان کو رد کرتے کیا کہتے ہیں کہ انا مطلق الادراک والارشاد انما ہوا من العقل النظری، کہ جتنے بھی ادراکات اور جتنے بھی ارشادات ہیں وہ سارے کے سارے عقل نظری کے باب سے ہیں، فہو بمنزلۃ المشیر الناصح، فرماتے وہ سارے مشیر ناصح کے مقام پہ ہیں، لیکن جو عقل عملی ہمارے سامنے والعقل العملی بمنزلۃ المنفذ للاشارات ہی، وہ کیا ہے ان اشارات کو نافذ کرنے والا ہے، یعنی وہ عمل کا میدان ہے، اس میں فقط کیا ہے آپ فقط ان کا نفاذ کریں گے، فقط وہاں پہ عمل ہوگا اور کوئی چیز موجود نہیں ہوگی، وہاں پہ ادراک نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ادراک جو ہوگا وہ عقل نظری میں ہوگا اور اسی میں بھی کیا ہوگا عمل بھی موجود ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَهَذَا مِنْهُ خُرُوجٌ عَنِ الْاصْطِلَاحِ، فرماتے اس صورت میں کیا ہم اس اصطلاح سے خارج ہو جائیں گے، یعنی اگر ہم معنی جدید میں ظہور کے قائل ہو جاتے ہیں، وَمَا نَدْرِي، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ مَا يُقْصَدُ مِنَ الْعَقْلِ الْعَمَلِ، کہ عقل عملی سے کیا مراد لیا جا رہا ہے، اذا کان الارشاد والنصح للعقل النظری، اگر ہم اس کو عقل نظری کے لیے ناصح اور اس کو ارشاد کرنے والا قرار دے دیں، یعنی یہ معنی جو جناب فاضل نراقی نے بیان کیا، فرماتے اگر ہم اس معنی کے قائل ہو جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آیا عقل عملی کا وہ معنی جدید مراد ہے جناب فاضل نراقی نے کیا، یا اس سے مراد وہ مشہور معنی ہے جو کہ سارے عقل عملی سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ وَلَيْسَ هُنَاكَ عَقْلَانِ فِي الْحَقِيقَةِ كَمَا قَدَّمْنَا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا بارہا بیان کیا کہ ہمارے ہاں دو طرح کی عقلیں نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس ایک ہی عقل ہے، جس عقل کا نام کیا ہے عقل انسانی قوہ عقلیہ، جس کے آگے دو طرح کے مدرک ہے، ایک مدرک کا نام عقل نظری ہے، دوسرے کا نام عقل عملی ہے، بل ہوا عقل واحد، ایک عقل ہے، ولیکن الاختلاف فی مدرکاتہ و متعلقاتہ، فرماتے اختلاف ہے تو اس کے مدرکات اور اس کے متعلقات کے بارے میں ہے، جو دو طرح کے، ایک عقل عملی کی صورت میں دوسرا عقل نظری کی صورت میں، وللتمییز بین الموارد، فرماتے ہیں موارد اور مقامات کے درمیان اور اس کے مدرکات میں فرق کرنے کے لیے تمیز کرنے کے لیے یسمى تارۃ عملیہ و اخری نظریہ، کبھی ہم اس کو عملی کہتے ہیں کبھی اس کو نظری کہتے ہیں، جہاں پہ صرف علم کی بات ہم اس کو نظری کہہ دیتے ہیں، جہاں پہ عمل کی بات ہم اس کو عملی کہہ دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ مِنَ الْعَقْلِ الْعَمَلِ نفس التصمیم والارادۃ للعمل، فرماتے ہیں گویا کہ یہاں پہ عقل عملی سے جناب فاضل نراقی اس تصمیم اور ارادہ کی بات کریں جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ اس سے مراد کیا ہو زمینہ سازی مراد ہو، و تسمیت الارادۃ عقلا وضع جدید فی اللغہ، فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس عقل عملی کو ارادہ کا نام دے دیں اور کہتے ہیں اس سے مراد عقل عملی سے مراد کیا ہے، اس سے مراد ادراک عقلی ہے، ارادہ عقلی ہے، تشویق عقلی ہے، فرماتے یہ کیا ہو جائے گا ایک نئی لغت کو ایجاد کر دے گا جو کہ بہرحال ایک نیا مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے کہ مشہور علماء نے میں سے کسی نے بھی اس کو اس معنی میں استعمال نہیں کیا سوائے جناب فاضل نراقی کی، اس اعتبار سے یہاں پہ پھر تھوڑا سا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ حسن و قبح کا دوسرے معنی کے اعتبار سے مدرک بھی عقل نظری ہوگا، اسی طرح حسن و قبح کا تیسرے معنی کے اعتبار سے جو مدرک ہے وہ عقل عملی ہوگا، کیوں اس میں عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں عقل عملی کا حسن و قبح کا حکم دینے کا معنی اس کا ادراک کرنا اور زمینہ سازی فراہم کرنا ہے، نہ کہ امر و نہیں کرنا۔ اسی طرح علم اصول میں احکام عقلیہ سے مراد عقل عملی ہے، نہ کہ عقل نظری۔
فادری نے کہ عجیب کلام پیش کرتے ہیں کہ ایک جانب سے ابن سینا کا کلام نقل کرتے ہیں جس کے مطابق فضائل و رذائل کا مرکز عقل عملی کو قرار دیتے ہیں، پھر بحث کے آخر میں عقل نظری کو علم و عمل کا محور قرار دے دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کی گفتگو میں فرق آ جاتا ہے، لیکن مصنف کے نزدیک اس کی توجیہ ممکن ہے کہ ہم عقل عملی سے مراد صمیمیت اور ارادہ اور تشویق اور زمینہ سازی کو مراد لیں، کہ جس کو ہم نے گزشتہ بیان کیا تھا۔ البتہ یہ ایک نئی اصطلاح کو ایجاد کر دے گا، مشہور علماء میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔